تاریخ کی کتابوں میں لکھنے والوں نے بڑی غلط قسم کی باتیں لکھی ہیں، اور تاریخ لکھنے والے اپنے مقاصد کی خاطر تاریخ میں بہت کچھ لکھ لیتے ہیں جو صحابی رسول کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری عمر کے وقت اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لینی شروع کر دی، اور بیعت لینے کی خاطر وہ مکہ مکرمہ بھی آئے، مدینہ منورہ بھی آئے، مکہ اور مدینے والوں کو بھی اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانے کے لیے ان سے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ باتیں تاریخ کے اوراق میں لوگوں نے لکھی ہیں، لکھنے والوں کے اپنے مقاصد ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نوازنا چاہتے تھے، موروثی حکومت کا قیام کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نوازنا چاہ رہے ہوں، اپنے خاندان کو حکومت دینا چاہ رہے ہوں، خلافت کو حکومت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں۔ یہ صحابی رسول کے شان سے بہت دور کی بات ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو گھٹانے والوں نے، امیر معاویہ کی شان پہ انگلی اٹھانے والوں نے تاریخ میں لکھ دیا ہے، اور ہمارا مورخ، ہمارا نوجوان، ہمارا مولوی، ہمارا پروفیسر انہی تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر من و عن وہ باتیں آگے بیان بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے۔ اس لیے آج سوشل میڈیا پہ دیکھو، واقعہ کربلا بیان کرنے والے کیا سنی، کیا شیعہ، کیا علماء، کیا پروفیسر حضرات، سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے یزید کے لیے صحابہ سے بیعت لینی شروع کر دی تھی، اس کے لیے طوفانی دورے بھی کر دیے تھے، پھر بیعت لینے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات تاریخ میں لکھنے والوں نے جس نے لکھی ہے غلط لکھی ہے۔ اصل حقیقت کیا تھی وہ یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام آ گئے، آپ کمزور ہو گئے، آپ بستر پہ لیٹ گئے، بیماریوں نے گھیر دیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، تحریر پڑھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ امیر معاویہ فکر مند ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں، میں پردہ فرما لوں، میں نے 20 سال محنت کی ہے، خلافت کو استحکام بخشا ہے، ریاست کو مضبوط کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پردہ اٹھانے کے بعد مسلمان کرسی کی خاطر، خلافت کی خاطر، حکومت کی خاطر دست و گریبان ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ خط کا اقتباس کیا ہے؟ خط امیر معاویہ نے لکھا ہے، کس کی طرف لکھا ہے؟ حضرت حسین کی طرف لکھا ہے، نواسے رسول کی طرف لکھا ہے، جگر گوشے فاطمہ بطول کی طرف لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ لکھا ہو حسین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں گودا جو ہے وہ پگھل چکا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، اب میں حکمرانی کے امور سر انجام دینے سے قاصر ہو چکا ہوں، آنکھوں میں بینائی بھی چلی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے اٹھ جاؤں، میرے بعد کوئی مسلمانوں کی حکومت پہ کوئی ظالم جابر آ کے نہ بیٹھ جائے۔ حسین میرے پاس دمشق میں آ جاؤ، میں آپ کو حکمران بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خط لکھا گیا، بھیجنے والے کو دیا، قاصد کو دے دیا، قاصد نے خط دیا، لیکن ریاست کے اندر کچھ اوباش، کچھ گنڈے، کچھ ایسے تخریب کار عناصر تھے جو یہ چاہتے تھے کہ حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران نہ بنے. یزید کے ہم نوا تھے, یزید کے دوست تھے, یزید کا ٹولہ تھا, یزید کا لشکر تھا. امیر معاویہ بستر پہ ہے, اسے باہر کی خبر نہیں ہے, باہر گروپ بنے ہوئے ہیں. یزید کی حمایت میں دمشق شام کے اندر ہنگامے ہیں, لوگ یزید کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں. امیر معاویہ حسین کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں. خط لکھ دیا گیا, خط حسین کے پاس جائے گا تو حسین آئے گا, حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. ہاتھ لیا گیا, راستے میں پکڑا گیا, خط کو پڑھا گیا, خط میں دیکھا گیا, اس میں تو لکھا ہے امیر معاویہ حسین کو حکمران بنانا چاہ رہے ہیں, حسین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں. یزیدی ٹولے نے اس خط کو پھاڑ دیا, حسین تک جانے نہیں دیا. جواب اپنی طرف سے لکھا اور دکھایا یہ گیا کہ خط حسین تک پہنچ گیا ہے, یہ حسین کا جواب ہے. لکھا اس طرف حسین بخدمت جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ امیر المؤمنین آپ کا بیٹا یزید بڑا نیک ہے, حکمرانی کے گٹس اس کے اندر موجود ہیں, وہ دانشمند ہے, وہ فیصلے کرنا جانتا ہے, اس سے بہتر کوئی حکمران نہیں ہے, اپنے بعد اس کو خلیفہ بنا دیجئے. خط لکھنے والوں نے اپنی طرف سے لکھا, امیر معاویہ کے پاس لایا گیا. امیر معاویہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں, پڑھے تو کیسے پڑھے؟ ایک آدمی کو کارندے کو بلایا, خط پڑھو. یہ خط کس نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ خط پڑھنے والا بھی یزیدی سازش کا شکار تھا. اس نے جو پڑھا اس نے کہا حسین کی طرف سے خط آیا ہے, وہ کہنا چاہتا ہے امیر المؤمنین آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے, آپ کا بیٹا مسلمانوں کے حکمران بننے کے لائق ہے, اسے حکمران بنا دیجئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنے, دل مان نہیں رہا. ہر باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے, میرے بیٹے کی کرتوت کیا ہے, میرے بیٹے کے دن اور رات کیا ہے. امیر معاویہ کو علم تھا میرا بیٹا یزید یہ نماز کا پابند نہیں ہے, یہ فاسق ہے, یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا. امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں جھوٹی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں ملا. امیر معاویہ نے موت سے چند دن پہلے ایک اور لیٹر لکھ دیا گیا, خط لکھا, اور خط میں بڑے شد و مت سے لکھا, اے حسین آپ نواسہ رسول ہو, اس لیے آئیے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیجئے, میں کمزور ہو چکا ہوں, میں موت کے انتظار میں ہوں, میں وہ چراغ ہوں کہ ہوا کا جھونکا آ کر کب اس چراغ کو بجھا لے. آ جائیے. خط بھیجا گیا, انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ خط چڑھا گیا, پڑھا گیا, یزید کے پاس لایا گیا. یزیدی ٹیم نے پھر وہی کارروائی کی, خط کا جواب اپنی طرف سے لکھا اور دنیا کے سامنے یہ شو کیا حسین کا جواب ہے, اور لکھا امیر المومنین میں نے پہلے بھی لکھ دیا ہے, آپ کا بیٹا آپ کی جانشینی کا بڑا لائق فائق بیٹا ہے, اس کو جانشین بنا لیجئے. خط آیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں ملا. چنانچہ یہ وہ وقت ہے, ایک صاحب امیر معاویہ کے پاس آتے ہیں, نام عمر بن حرام ہے. کہتے ہیں امیر معاویہ میں نے سنا ہے نا آپ اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنانا چاہتے ہیں. امیر معاویہ نے اس وقت جملہ کا فرمایا, عمر بن حرام میں اپنے بیٹے یزید کو حکمران نہیں بنا رہا, میرا رائے وہی ہے, میں شورا کے حوالے کروں گا, میرے بعد مسلمانوں کے اہل حل وقت مشورہ کرنے والے جاندیدہ اور سنجیدہ لوگ جس کو حکمران بنانا چاہیں گے بنا لیں گے. یہ جملے کہنے تھے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا. یہ وہ تمہید میں نے باندھی ہے, ساری تاریخ کی کتابیں کھنگالے, سب نے یہ لکھا
کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ جملے امیر معاویہ پہ اعتراض ہے، یہ دشمنی امیر معاویہ نے تاریخ میں لکھے، میرا سنی نے بھی اپنی رسالوں کے اندر یہ بات لکھ دی، اور امیر معاویہ کا دفاع کون کرے گا؟ کہاں سے دفاع ہوگا؟ پھر تو دور دور کی تعویلیں کرنی پڑے گی کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید بڑا ولی اللہ تھا، اور یہ کہنا پڑے گا تب اس نے یزید کو حکمران بنانے کے لیے بیعت لی تھی، اور اس کے بعد اس کے کرتوت خراب ہوئے۔ کہاں کہاں جواب دیں گے؟ کیا امیر معاویہ کا بیٹا یزید جتنا بھی لائق فائق ہوتا، حضور کے نواسے حسین سے لائق تو نہیں تھا نا؟ حضور کے صحابی عبداللہ ابن عمر سے زیادہ سمجھدار تو نہیں تھا نا؟ حضور کے صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر سے زیادہ تو ذہین نہیں تھا؟ بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں امیر معاویہ اپنے بیٹے کو کیسے خلیفہ جانشین بنا سکتے ہیں؟ یہ بات دشمن نے لکھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ میں آج ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات سراسر غلط ہے، اور تاریخ والوں نے لکھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے، حضرت امیر معاویہ نے حسین کی طرف 2 خط لکھے تھے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، دیوبند کے عظیم مورخ نے وہ کتاب لکھی ہے، مولانا مبارک حسین فاضل دیوبند، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے بڑے دلائل سے اس موقف کو ثابت کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھے تھے، آؤ اور حکمران بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ۔ خط پہنچے نہیں ہیں، اور یہ باتیں جنہوں نے لکھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یا یزیدی ہیں یا شیعہ ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہو سکتا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینئر سیاستدان سمجھدار صحابی بھی یوں نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے یہ خط لکھے گئے، پہنچے نہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حسین کے علم میں نہیں ہے، حسین مدینہ منورہ میں اس وقت موجود ہے،